بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت عبدالمطلب علیہ السلام۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام عالموں مذہبی پیشواؤں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں نبی خاتم کا ظہور ہوگا، اور اس نبی کے اوصاف و شمائل جو عالموں سے سنے اور آسمانی صحیفوں میں دیکھے، انہیں وہ تمام کے تمام فرزند عبداللہ میں موجود نظر آ رہے تھے۔ سیف بن ذی یزرن نے اہل حبشہ کو مغلوب کر کے یمن میں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ جب مکہ میں اس انتقال اقتدار کی خبر پہنچی تو حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے رؤسائے قریش سے کہا، ہمارے ہاں سے ایک تہنیتی وفد جانا چاہیے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی قیادت میں 27 افراد پر مشتمل ایک وفد یمن پہنچا تو حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے قائد وفد کی حیثیت سے تہنیت کے چند کلمات کہے۔ ان کے پرشکو لب و لہجے اور ہاشمی انداز تکلم سے متاثر ہو کر سیف نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا، میں عبدالمطلب ابن ہاشم ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ اپنی مسند پر بٹھایا، اور اس قیام کے دوران ایک دن علیحدگی میں حضرت عبدالمطلب سے آنے والے نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ زمانہ ہے، ممکن ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہو یا پیدا ہونے والا ہو۔ تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کا نشان ہوگا۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ بچپن میں اس کے ماں باپ دونوں وفات پا جائیں گے اور اس کے دادا اور چچا اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی ان کے دادا اور مربی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے سیف سے کہا کہ تمہاری اس اطلاع سے میرے علم اور یقین پر جلا ہوئی ہے۔ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، یہ سب خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں۔ سیف نے کہا کہ پھر یہود سے ان کی حفاظت کیجیے گا، وہ اسے گزن پہنچانے کے در پہ ہوں گے۔ جب وفد کی واپسی کا وقت قریب آیا تو سیف نے سب کو بہت سے تحفے اور انعام دیے، دوسروں سے 10 گنا زیادہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو دیے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے ہمراہیوں نے آپ کے انعام کو رشک آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، تمہیں اس انعام و اکرام پر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں تو فنا ہو جانے والی ہیں، البتہ اس چیز پر رشک کرو جس کی شہرت تمام عالم میں ہوگی، آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس پر فخر کریں گی۔ پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا، تھوڑے وقفے کے بعد تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ عرب کے قیافہ شناسوں نے بھی حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مہرہ، خد و خال اور نقش قدم دیکھ کر غیر معمولی عظمت و شہرت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر چند افراد نے ان سے کہا، آپ اس بچے کی پوری حفاظت کیجیے، اس لیے کہ اس کے قدموں سے بڑھ کر کسی کے قدم مقام ابراہیم کے نشان قدم سے مشابہ نہیں۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ان کی بات سن لو، کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اور کفالت کرنے والے حضرت ابو طالب ہی ہوں گے۔ چنانچہ آخری لمحوں میں بستر بیماری پر کروٹیں بدلتے ہوئے پوچھا کہ ابو طالب کہاں ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے تو فرمایا، میں تمہیں یتیم عبداللہ کے بارے میں خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں، دیکھنا ان کی کفالت و حفاظت میں غفلت نہ کرنا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اور تربیت کی ذمہ داری سونپ کر اپنا ذہنی بار ہلکا کر چکے تو آنکھیں موند لیں۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی رحلت سے فضائے مکہ سوگوار ہو گئی۔ ارشاد نبوی ہے، خداوند عالم میرے دادا عبدالمطلب کو نبیوں کی ہیئت اور بادشاہوں کی وضاقتہ میں اس طرح اٹھائے گا کہ وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک امت شمار ہوں گے۔